ہالووین بیسیکلی کیا ہے؟ یہ کون سا فیسٹیول ہے جس میں شیطان کی مثل اور خوفناک کوسٹیوم اور ماسک پہنے جاتے ہیں اور اس نائٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ ہالووین دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ہالو پلس ایوننگ۔ ہالو کا مطلب ہے کسی چیز کو مقدس سمجھ کے اختیار کرنا، انتخاب کرنا، اور ایوننگ شام، یعنی ایک مقدس شام ہالووین کا آغاز ہوتا ہے۔ سیلٹک لوگوں سے جو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے تھے، آئرلینڈ میں چونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، نومبر کا مہینہ میں بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی، تو ان کے بہت سے لوگ مر جاتے تھے، جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ پھر ان لوگوں کا سوال کا اس حوالے سے کانسیپٹ یہ تھا، مت یہ تھی کہ ہمارے لوگ یہ جو مر جاتے ہیں یہ دوسری دنیا میں جا کر یا تو بھوت بن جاتے ہیں یا خدا بن جاتے ہیں، اور نومبر کے مہینے میں ہماری دنیا اور ان کی دنیا کے درمیان جو دروازے ہیں، جو راستہ ہے، وہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو خوفناک لوگ ہیں ہماری دنیا میں آتے ہیں اور آ کے خون خرابہ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے اسی مہینے کے آخری تاریخ یعنی 31 تاریخ کا انتخاب کیا، اور اس روز یہ تمام لوگ آگ جلاتے ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی دکھنے والے ایسے کوسٹیوم، ایسے نظر آنے والے ماسک جو انتہائی خوفناک، وہ پہن کر یہ لوگ آ کر ارد گرد سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ بدروئے آئیں، وہ شیاطین آئیں تو ہمیں یا تو اپنے جیسے سمجھ لیں یا ہم سے ڈر کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کو شروع میں اس تہوار کو سامhain فیسٹیول کہا جاتا تھا، جو کہ آپ گوگل پہ اب بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ بعد میں رومن بادشاہ نے اس پر مذہبی اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے بہت سے اپنے معاملات کے لیے اس کو مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں، اور ہوتے ہوتے چلتا یہ ہالووین فیسٹیول بن گیا۔ بہت سے ممالک اس کو دیکھا دیکھی اختیار بھی کر رہے ہیں، جیسے سعودیہ جیسی ارض مقدس جس کے ساتھ ہماری بہت سی عقیدتیں ہیں، وہاں پہ بھی سیلیبریٹ کیا گیا۔ مسلم مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کسی ایسے فیسٹیول میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس تہوار میں جو کہ شیاطینی طاقتوں کو اتنا طاقتور دکھا رہا ہے کہ معاذ اللہ جس کے پاس قرآن موجود ہو، جس میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ آیت الکرسی موجود ہے، بڑے سے بڑا ڈر، بڑے سے بڑا خوف، بڑی سے بڑی ہارر مووی ختم ہو جاتی ہے جب آیت الکرسی کا نام آتا ہے؟ ایک صحابی چلتے چلتے ان کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگے کہ مجھے شیطان نے ٹھوکر لگوا دی، تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا، کیا تم نے شیطان کو بہت طاقتور نہیں کر دیا؟ اس طرح تو تم نے شیطانی قوت کو خود سے زیادہ طاقتور کر دیا۔ تم نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ یا تم نے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سیدھا اسلام کی آئیڈیالوجی پہ حملہ ہے، ہمارے بلیف سسٹم پر حملہ ہے۔ اسلام کے پاس تو اللہ کے نبی نے تو بات ختم کر دی، اینڈ کر دی کہ اے نبی، ان کافروں سے کہہ دو کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور اینڈ پہ فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز کو بڑی آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کے لیے اور مسلمانوں کے ذمہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے روکیں۔ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے کسی بھی حصے پہ درد ہوگا تو پورا جسم اس حصے کو درد محسوس کرے گا۔ پھر اس کو مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ اگرچہ ویکتی پہ نیچے کچھ لوگ سوار ہیں اور کچھ اوپر، نیچے والے اگر سوراخ کر دیں اور کچھ پانی لینا چاہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر والے لوگ بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اگر کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کی اس حالت اظہار پر اپنا فضل فرمائے، دور حاضر کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ فلسطین کی خیر عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اب اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے ورنہ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔